پیارے محترم دوستو، ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر فیضان غوث اعظم سبسکرائب کریں۔ آقا کے دشمنوں کو جلائیں گے، بار بار کہہ رہے ہیں اہل کمیٹی بھی بادب اچھا لگا خطاب، بلائیں گے بار بار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، قوله تعالی فی شان عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاة وسلاما علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الہی فصلی وسلم کثیرا علی من اتانا بشیرا نذیرا۔ معزز باوقار علماء اکرام، برادر صغیر حضرت علامہ مولانا سید قمر الحسن صاحب قادری اور دیگر اسٹیج پر رونق افروز علماء اکرام اور جلسے کے سجانے والے پیارے پیارے معزز سامعین، پیارے بھائیوں، عزیز بچوں، معزز خواتین اسلام، اسلامی رشتے کی ماں بہن بیٹیوں، رات کے 2 بج رہے ہیں تقریباً، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ 12 گزر گئے۔ ہاں، جب 12 بجتے ہیں نا تو وہ خطرناک گھنٹی ہوتی ہے، چہرے پہ بھی 12 بجنے لگتے ہیں، لیکن اس پڑاؤ کو پار کر لیا آپ نے، اب 2 بج رہے ہیں۔ اب اس وقت میں داخل ہوئے آپ جو مقبول اور رحمتوں سے لبریز وقت ہے۔ اور مجھے یاد آیا یہ آشکاریاں جو ہے نا جنہوں نے آج اپنے بچوں کا عقیقہ کیا ہے، یہ میرے سے کہہ رہے تھے حضرت کم سے کم 2 گھنٹے تقریر ہونی چاہیے۔ اب 2 بجے بٹھایا ہے، 2 گھنٹے تقریر، یہ کیسے ہوگا؟ کم از کم یہ تو خیال کریں کہ یہ سننے والے کب سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کتنے بڑے مجاہد ہیں، اور مجاہد کے ساتھ ساتھ عاشق بھی ہیں، جمع میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے پیارے 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 آقا سید الکائنات
حبیب پروردگار، معراج کے شہسوار، امت کے غمگسار، حضور دولت مدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں کو سننے کے لیے۔ یہ عاشقوں کی پہچان ہے کہ وہ اپنے آقا کی داستان سننے سے کبھی تھکتا نہیں، وہ تو بس کہتا ہے اور سنائے جاؤ، اور سنائے جاؤ، اور سنائے جاؤ، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا۔ لیکن خالی سنتے ہی رہو گے یا کچھ کرو گے بھی؟ سنو گے یا کچھ کرو گی بھی؟ ذرا اچھا بتاؤ۔ ابھی حضرت علامہ مولانا سید قمر الحسن صاحب نے کہا ماں باپ کی نافرمانی کرنے پر تمام عبادتیں تمام ختم۔ تو اب اس کا جواب یہ ذرا بتائیں محبت کے ساتھ، کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں گے آج کی رات میں؟ بتائیں ہاتھ اٹھا کے۔ ہاں سمجھ میں، یہ انہوں نے جو اپنے دل سے لہو نکال کر زبان کے ذریعے آپ کے سامنے رکھا ہے، کیا بات، کیا بات، اس لہو سے اپنے ایمان کے باپ کو کتنا سینچو گے؟ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ بتاؤ کتنے لوگ عمل کرو گے؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنی ماں کا کہنا مانیں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے باپ کا کہنا مانیں گے؟ میں تمہیں اتنی پیاری بات سناؤں گا اس کے اوپر، جب تم اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو گے، اپنی ماں کی فرما برداری کرو گے، جانتے ہو اللہ کی طرف سے کس منصب پہ پہنچو گے؟ یہ میں کسی پیر کی بات نہیں سنا رہا، کسی عالم کسی مفتی کی نہیں، بلکہ تاجدار کائنات رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات سنا رہا ہوں، جس نے اپنی ماں کی فرما برداری کری، جس نے اپنی ماں کی اطاعت کری، جس نے ماں کی خدمت کا خیال رکھا، اللہ رب العالمین اس کو کیا مقام عطا فرماتا ہے تاجدار کائنات کی زبان سے۔ صحابہ کا مجمع ہے، اور صحابہ کے مجمع کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے جانثاروں، آؤ میں تمہیں آج سید العاشقین کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سبحان 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 سید جانتے ہیں؟ سید کس کو کہتے ہیں؟ سید کہتے ہیں سردار۔ سید کو معنی ہاں سردار، یعنی عاشقوں کے سردار سے اوپر تو کوئی نہیں ہے نا، تو سرداری سے مل گئے۔ ہاں ہمارے آقا سارے نبیوں کے سردار، اس لیے آپ سے بڑا مرتبہ کسی کا نہیں۔ مولا کائنات سارے ولیوں کے سردار، اس لیے ولیوں میں آپ سے بڑا مرتبہ۔ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا تمام عورتوں کی سردار، اور آپ کے صاحبزادگان حسنین کریمین تمام نوجوانان جنت کے سردار ہے۔ ان کے کوئی برابری نہیں ہے نا، سمجھ تھوڑی سی سرداری کا شان۔ سرکار فرماتے ہیں میں تمہیں سید العاشقین کے بارے میں، جو عاشقوں کے سردار ہیں۔ اور کس سے کہہ رہے ہیں سردار؟ اس میں بہت ساری آپ کو باتیں ملیں گی جو حضرت علامہ مولانا سید قمر الحسن صاحب نے آپ کے سامنے خطاب کیا۔ انہی باتوں کا چند متن وقت کے حساب سے رکھوں گا، اور تھوڑا سا معراج کی رات کے متعلق، کیونکہ جس موضوع پر جس عنوان پر یہ جلسہ منعقد ہوا ہے، کم از کم تھوڑا سا وہ بھی تذکرہ ہو جائے، کیونکہ رجب شریف کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ساری راتیں معراج النبی کی وجہ سے بابرکت بنی ہے۔ ایسی رات کہ جس رات میں اللہ اپنے بندوں پر رحمت اندھیر دیتا ہے، ایسی رات سید العاشقین۔ سننا چاہتے ہیں؟
کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ اب بتا ہاتھ اٹھا کے کتنے لوگ جنت میں نہیں جانا چاہتے؟ ذرا دھیان سے سن لیجیے گا. ماشاء اللہ تھک گئے آرام سفر دن بھر کا. دھیان سے سنیے, میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں, پتہ چلا میں کہوں کچھ اور جیسے وہ مولانا صاحب نے بیان کرا تھا نا, رات کو تقریر کر رہے آخری وقت میں جیسے میرا وقت آیا. اب یہ وقت تو ایسا ہے نا کہ سبحان اللہ الحمدللہ, تو میں کچھ کہوں تم کو سنو ذرا وہ دھیان سے, اس لیے تھوڑا سا کہہ سنا میں کہوں پیاز کھانا حرام. آپ نے نیند کے جھوکے میں کیا سنا؟ آپ نے سنا کہ پیاز کھانا حرام. جلسہ سننے کے بعد گھر پہنچے, جیسے وہ ایک صاحب سن کے گئے تھے, سیدھے باورچی خانے میں پوری پیاز کی بوری اٹھائی اور کوڑے میں پھینک دی. پیاز کی بوری اٹھا کر بیوی نے کہا آج ہی تو کہا تھی کیا بیماری ہو گئی, اٹھا کے پھینک دی. چلے ہاں حضرت نے کہا ہے, مولانا صاحب نے کہا ہے کہ پیاز کھانا حرام. خیر نہیں, اس ملا کی سنو دیکھ لی تو کہاں کا ملا ہے یہ, آج تک تو کسی نے منع نہیں کر دیا ہے. مولی صاحب جی پیاز کھانا کب سے حرام ہو گئی, کہ میں نے کب کہا ہے؟ کہنے میرے شوہر کہہ رہے تھے رات کو مولانا صاحب نے کہا ہے کہ پیاز کھانا. کہنے استغفر اللہ, میں نے تو پیاز کھانا بولا تھا, سود کھانا. تو تھوڑا دھیان سے سن لیجیے, ٹھیک ہے؟ تو بتاؤ سننا چاہتے ہو؟ کتنے لوگ جنت میں نہیں جانا چاہتے؟ سمجھدار ہو گئے مائیں. کتنے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہو؟ ہاتھ اٹھا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسے جاؤ گے جنت میں؟ اللہ کا کہنا نہیں مان کر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہیں مان کر, ماں باپ کی نافرمانی کر کے ایسے جاؤ گے جنت؟ نہیں, اب ابھی نہیں لگے گی. اب سنو جو ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں کیا مرتبہ, سنیے رحمت کے عالم کی زبان سے. سبحان 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 سبحان. اے میرے جانشار ماں, میں تمہیں سید العاشقین کے بارے میں بتاؤں. اب ہر ایک سوچ رہا ہے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سوچ رہے ہیں اگر سید العاشقین کے بارے میں بتایا جائے گا تو میرا نام لیا جائے گا. سبحان سبحان. میرے سے زیادہ کون عاشق ہے؟ میں نے نبی پر اپنا مال خرچا, جان قربان کری, میں نے اپنے جسم کو سانپ پہ ڈسوایا, میرے جسم کے اندر سانپ کا زہر دوڑ گیا, غارے سور کے اندر میں نے راتیں گزاری, میرے سے زیادہ کسی نے مال خرچ نہیں کیا, میرے سے زیادہ نبی کی صحبت میں کوئی نہیں رہا, میں سفر میں بھی رہا, حجر میں بھی رہا, اور آج بھی گنبد خضرا کے اندر ہے. وہ صدیق اکبر سوچ رہے ہیں میرا نام لیا جائے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے ہیں سید العاشقین کے لیے اگر انتخاب کیا جائے گا تو میرا نام لیا جائے گا. میں نبی کا ایسا عاشق ہوں کہ میرے سے شیطان بھی بھاگتا ہے. میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے دکھانے والا ہوں. میں نبی کا ایسا عاشق ہوں کہ میرے آنے پر الگ اعلان کعبے کے اندر نماز ہوئی. الگ اعلان. میں ایسا عاشق ہوں کہ اگر نبوت کا دروازہ کھلا رہتا, اللہ کے نبی نے فرمایا عمر کو منصب نبوت پر فائز کیا جاتا.
سید العاشقین کا اگر انتخاب کیا جائے گا تو میرا نام لیا جائے گا. میں نبی کا ایسا عاشق ہوں, ایسا پیارا ہوں. میں نبی کے قدموں پر, نبی کے اشاروں پر, مکے میں بھی مدینے میں بھی دنیا میں جنت کی بشارتیں سنی ہیں. میں نبی کو اتنا پیارا ہوں کہ نبی نے میرے نکاح کے اندر اپنی ایک بیٹی نہیں بلکہ دو بیٹے دی. ایسا پیارا ہوں میں. ذوالنورین مولا کائنات مولا علی سوچ رہے ہیں سید العاشقین کے اندر اگر انتخاب کیا جائے گا تو میرا نام لیا جائے گا. میں نبی کا ایسا عاشق ہوں کہ بچپن سے ہی مجھے نبی کی صحبت ملی ہے. نماز اگر کوئی پڑھنے والا سب سے پہلے نبی کے ساتھ ہے وہ علی کی ذات ہے. علی کی ذات وہ ذات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مجھ سے ہے میرے سے. سبحان نبی علی ایسے عاشق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. سبحان علی ایسے عاشق ہیں کہ علی کو بستر رسول ملا. ہاں یہ سوچ رہے سید العاشقین مجھے کیا جائے گا. حضرت بلال حبشی سوچ رہے ہیں عاشقوں کے اندر تو میرا جواب نہیں, میرے سے زیادہ کون عاشق ہوگا. تاریخ گواہ ہے کہ میرے پر ظلم و ستم کیا گئے, پھر بھی میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو وظیفہ بنائے رکھا. بلال حبشی جن کا آقا امیہ بن خلف ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا, ننگے بدن پر توڑ برسا کر زخموں پہ نمک لگاتا تھا, عرب کی تبدیلی ریت پر مکے کی شگنین پر لٹایا جاتا تھا اور سینے پہ بڑے بڑے بھاری پتھر رکھے جاتے تھے. ایسا عاشق سب برداشت کر رہا ہے. ایسا عاشق کہ جس کی زبان پر دیکھتے ہوئے انگارے رکھے گئے. ایسا عاشق, ایسا نبی کا عاشق کہ اگر زمین پر چلے تو معراج کی رات کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر ڈال کے چلنے کی آوازیں سنتے. تکبیر نعرہ رسالت حضور پیر طریقت. سبحان ایسا عاشق کہ نبی کا چہرہ انور آنکھ کے سامنے نہ ہو تو اذان نہ دے. ایسا عاشق, ایسا عاشق کہ اگر اذان نہ دے تو آسمان پر سورج نہ دے. اے بھئی ایسا کوئی عاشق, وہ سوچ رہا ہے میرے والے میں سید العاشقین. اور یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں سارے صحابہ, ہم اپنی اپنی جگہ عاشق ہیں. ایسا عاشق کوئی ہو نہیں سکتا, لیکن ایک وجہ ہے جو ان میں سے کوئی نہیں ہے. ان میں سے ایک بھی نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ان میں سے, تم میں سے نہیں ہے وہ کوئی. ہاں اب سب سوچ میں پڑ گئے ہم میں سے کوئی نہیں ہے. ہم سے بڑھ کر کون عاشق ہو سکتا ہے؟ کہ تم میں سے کوئی نہیں ہے. کہ جب ہم میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر کون ہے سید العاشقین؟ کہ وہ سید العاشقین یہاں مکے میں بھی نہیں ہے, مدینے میں بھی نہیں ہے, وہ تو کرم کے اندر ہے. تم سارے کے سارے تو مجھے دیکھ کر عاشق ہوئے ہو, وہ بغیر دیکھے میرا عاشق. بھئی یہ جتنے سوالات بیٹھے ہوئے تو دیکھا ہے نا, یہ تو نبی کی اداؤں کو دیکھتے ہیں. حضرت ابو بکر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو
مکے کی گلیوں میں چلتا پھرتا دیکھ کر دیوانے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر دیوانے ہوئے ہیں۔ سمجھتے ہیں آپ بات؟ یہ سارے صحابہ نبی کے معجزات دیکھ کر دیوانے ہوئے ہیں۔ کسی نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تو عاشق ہو گئے، تو دیکھ کر ہو رہا ہے نا، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو یہ کوئی کمال تھوڑی ہے، اگر دیکھ کر کوئی ہو رہا ہے تو یہ کمال نہیں ہے، اصل تو وہ ہے کہ بن دیکھے عاشق ہو گیا۔ ویسے کبھی نے کبھی نہیں دیکھا لیکن عاشق ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ میرا عاشق جو ہے کرن کے اندر ہے، جو سید العاشقین ہے۔ کیا ہے وہ؟ سید العاشقین ہے۔ کس وجہ سے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سید العاشقین جو ہے نا، وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے، بڑا مقبول ہے، اتنا مقبول ہے کہ اگر وہ میری امت کے لیے دعا کر دے گا تو اللہ میری آدھی امت کی مغفرت اس کی دعا کی برکت سے فرما دے گا۔ آدھی امت بخش دی جائے گی۔ کس وجہ سے؟ نماز کی وجہ سے۔ نماز تو ابو بکر سے بڑھیا کوئی نہیں پڑھ سکتا، عمر سے بڑھیا کوئی نہیں پڑھ سکتا، صحابہ سے، اور ان کی نماز تو مقبول ہی مقبول ہے۔ ان کی نماز تو، ارے انہوں نے تاجدار کائنات کے پیچھے نماز ادا کری، انہوں نے مکے کے اندر، مدینے کے اندر مسجد نبوی میں نماز ادا کری، تو یہ تو ویسے مقبول ہے۔ تو یہ نماز کی وجہ سے نہیں، اگر نماز کی وجہ سے ہوتی تو ابو بکر سے کہا جاتا، عمر سے کہا جاتا، نماز نہیں، نماز تو ان سے بڑھیا کسی کی نہیں ہے۔ نماز جو انہوں نے پڑھی وہ سید العاشقین ویسے کرنی نے بھی پڑھی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ ہماری ملاقات ہوگی اس سے، تو سرکار نے فرمایا ابو بکر تم نہیں ملو گے، اے عمر اے علی تمہاری ملاقات ہوگی۔ کہا یا رسول اللہ وہ اتنا عاشق ہے تو آپ کے دیدار کے لیے کیوں نہیں آتا؟ کیوں نہیں آتا یہاں پر؟ اس لیے نہیں آتا کہ اس کی بوڑھی ماں ہے اور وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے۔ بروز قیامت خراما خراما شہنشاہ خیر الانام آ رہے ہیں۔ بروز قیامت خراما خراما شہنشاہ خیر الانام آ رہے ہیں۔ لبوں پر تبسم نظر سوئے اماں، وہ بخشش کا لے کر پیام آ رہے ہیں۔ لبوں پر تبسم، سبحان اللہ کیا حال ہوگا۔ برستی ہے رحمت خدا کی یہاں پر، یہ طیبہ سے ہر سو پیام آ رہے ہیں۔ حسینی تصرف یہاں بچ رہا ہے، جو لینے کو شاہ ہو غلام آ رہے ہیں۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ جب قیامت کے دن فیصلہ سنا دیا جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، داخل کرا جائے گا، پھینکا جائے گا۔ جب دروازے سے جہنم میں پھینکا جائے گا نا تو 70,000 برس میں
کتنے برس میں؟ گنو پہلے 70,000 گننے میں کتنی دیر لگے گی؟ گنو شارٹ 3 منٹ 70,000 گننے میں 3 منٹ لگ جائیں. میں تو 3-4 کم کر لو، ابھی 2 کر لو. نہیں، ہاں 70,000 برس میں نیچے جا کر گرے گا. کہاں پر؟ جہنم میں، جس کے دائیں جانب آگ ہے، بائیں جانب آگ ہے، فرش آگ کا ہے، چھت آگ کی ہے، چاروں طرف آگ. کبھی بھٹی کے آگے، چولہے کے آگے کھڑے ہوئے ہو، انگیٹھی کے آگے کھڑے ہوئے ہو، ذرا سی دیر اگر کھڑے ہوتے ہو تو اس کی حرارت لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے؟ وہ جہنم کی آگ کی حرارت اتنی تیز ہے کہ 500 برس کی دوری پر انسان ہوگا تو اس کی حرارت سے جل جائے گا. اتنی تیز ہے وہ. دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. ادھر بھی آگ، ادھر بھی آگ، نیچے بھی آگ، اوپر بھی آگ. اس میں پھینکا جائے گا نا جب اس کو 70,000 برس میں تو گرے گا نیچے. کتنے برس میں؟ 70,000. بدلناہم جنودا، اس کے جسم کی کھال جل جائے گی، پھر اللہ نئی کھال اس میں پیدا کر دے گا، جس میں آگ کے کانٹے سے کھلائے جائیں گے، آگ کے انگارے اس کے منہ میں بھرے جائیں گے. جیسے اس کے آگ کے انگارے منہ میں بھرے جائیں گے تو وہ فوراً اس کی نیچے کے راستے خارج ہو جائیں گے. آگ پہ کھولتا ہوا پانی اس کو پلایا جائے گا، جس میں سڑان ہوگی، بدبو ہوگی. ایسی خطرناک سڑان، ایسی خطرناک بدبو معراج کی رات میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایسی خطرناک سڑان بدبو ہوگی اس میں، اگر سوئی کے ناکے کے برابر. کتنی؟ سوئی سمجھتے ہیں؟ سواں نہیں، سوئی جس سے کپڑا سیتے نا، سوئی کے ناکے کے برابر. سواں تو بڑا ہو جائے گا، سوئی کے ناکے کے برابر اگر وہ دنیا میں ظاہر کر دی جائے اور دنیا کے سمندروں میں ڈال دی جائے تو ساری دنیا کے سمندروں کا پانی سڑ جائے اور اس کی سڑان سے لوگوں کے دماغ پھٹ جائیں، انسان اپنے جسم کو پھاڑنے لگے. ایسی سڑان ہے اس میں. اور جو شراب پیئیں وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا. وہ سانپ، بچھو، زہریلے جانوروں کا زہر نکال کر اور ایام حیض کے دنوں میں جو خارج ہوتا ہے عورتوں سے پانی، وہ سب جمع کر کر آگ کی بھٹی پہ پکا کر شرابیوں کو وہ پلایا جائے. شراب پینے والے وہ خطرناک پانی، آگ کے انگارے، کانٹے، سمجھ رہے ہیں؟ وہاں پر بڑے بڑے زبردست اسلحے ہوں گے، سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے. ایک ناک کے نچلے سے داخل ہوگا، سانپ تو دوسرے نچلے سے نکل جائے گا. کان سے داخل ہوگا تو ناک سے نکلے گا، ناک سے داخل ہوگا آنکھ سے نکلے گا، منہ سے داخل ہوگا دوسرے کان سے نکلے گا. اور ایک اژدہا ایسا خطرناک ہوگا کہ اگر دنیا کے اندر ایک پھونک مار دے نا سانپ،
ساری دنیا جل کر خاک ہو جائے، گلے میں زنجیریں پڑی ہوئی ہوں گی، آگ کے ہتھوڑوں سے پٹائی ہوگی، اور آگ اپنا کام دکھا رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ کہنے کے جنت میں جائیں گے، جاؤ گے، میں تمہیں بتا دوں، لیکن کب جاؤ گے اب سن لو آگے کی بات کے طور پھر بتاؤ سننا چاہتے ہو؟ ذرا سی بات بہت عاشق ہو تو جب اللہ نے بٹھا رکھا ہے تو بیٹھے ہوئے ہو اللہ کی توفیق سے، یہ اللہ کی توفیق ہے جو بیٹھے ہوئے ہو، ورنہ نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ اللہ نے بٹھایا ہے تو اللہ کچھ دے کر ہی بھیجے گا، ایسے بھکاریوں کو بٹھایا ہے، جن کو دینا ہے انہیں بٹھا رکھا ہے، جن کو ابھی کچھ نہیں ملنا تھا وہ چلے گئے، جن کو ملنا ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے دروازے میں کوئی بھکاری آئے اور جسے نہ دینا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ جاؤ بابا جاؤ، پھر آنا، جاؤ بابا۔ اور جس کو دینا ہوتا ہے جیب میں ہاتھ ڈالنا، کچھ نہیں ہے، اچھا بیٹھو یا ذرا گھر میں سے لے آ، بیٹھو، کھانا کھاؤ گے، چائے پیو گے، دینا ہے نا اسے، کھانا بھی پوچھ رہا ہو، چائے بھی پوچھ رہا ہو، بیٹھ جاؤ، کپڑے پہنو گے، میرے پاس ایک جوڑا رکھا ہوا ہے، میں نے ابھی پہنا نہیں ہے، سب اس کے دینا ہے نا، ہاں تو دینے والے کو بٹھا لیے گا، اور جس کو نہیں دینا تو اس کو بیٹھے ہوئے ہو اللہ کی توفیق سے تو کچھ نہ کچھ اللہ دے کر ہی بھیجے گا انشاءاللہ۔ کیسے جاؤ گے سنو، یہ جب 70,000 برس میں جا کر گرے گا، زنجیریں آگ کی پہنائی جائیں گی، کھولتا ہوا پانی پہنایا جائے گا، تو یہ اس کا جسم بتاؤ، یہ جو خوبصورت جو بیوٹی پارلر میں جا کے دنیا میں میک اپ کراتا ہے نا، ہیرو بنتا ہے، کبھی آڑی مانگ نکالتا ہے، کبھی شاہ رخ خان کی طرح بال رکھتا ہے، کبھی سلمان خان کی طرح لٹے نکالتا ہے، اور یہ گھر کے اندر بھی اماں کہہ رہی ہیں ہٹ جا، شیشے کے آگے سے ہٹ جا، بہت دیر ہو گئی، یہ بھی نہیں سنتی، یعنی تمہیں یہ معلوم اماں ابھی آج کے دور کی نئی ہیروئن کا سٹائل بنا رہی ہوں میں نام نہیں جانتا کون کون سی ہے، کرینہ کا بنا رہی ہوں تو کیٹرینا کا بنا رہی ہوں، مجھے ایسے بال رکھنے، ایسی لٹیں رکھنی ہے، ذرا کاجل لگا لوں میں اس کی طریقے سے، خوب چہرے کو رگڑ لگا ہو رہی ہے، میرا اگر کسی کا چہرہ کالا ہو، وہ گورا ہونے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر دیتا ہے، کوئی کالا ہونا گورا ہونے کی کریم لاتے کہ نہیں لاتا، بڑے اچھے اچھے پاؤڈر تلاش کرتے ہیں، پاکستان سے منگاتے ہیں، چائنا سے منگاتے ہیں، امریکہ سے منگاتے ہیں، اللہ میک اپ کٹ لے کر آؤ، لیکن یہ سارا کا سارا میک اپ تھوڑی دیر میں ختم، اور گرمی کے دنوں تو لگاتے لگاتے ختم، پسینے آ جائیں ختم ہو جائیں۔ ہاں تو سلمان خان بننے کی فکر کرتے ہو، شاہ رخ خان بننے کی، عامر خان بننے کی، اکشے کمار بننے کی، کبھی فاروق اعظم کی بننے کی فکر کری، خواجہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ بننے کی نقل کری، اللہ کے ولی بننے کی کبھی نقل کری، وہ نہیں۔ اب جب تم کالے تمہیں اچھے نہیں لگ رہا ہے تو بھائی کالا کو اچھا لگ رہا ہے، تمہیں خود کو اچھے نہیں لگ رہا تو دوسرا بولا، تم اپنا کالا رنگ گورا کرنے کے لیے ہزاروں کی، اچھا ابھی کوئی بتایا ذرا میرے بیٹے کے لیے رشتہ بتانا، دیکھو ذرا بتا تو دو میرے بیٹے کے لیے رشتہ، لیکن دیکھنا ذرا اچھی بتانا، اچھی خوبصورت ہو، خوبصورت گوری چٹی، ذرا ایسے بتانا، خوبصورت گوری ہو، چٹی ہو، اچھی ہو، آنے کے بعد گھر میں مجھے نچا دے، مجھے پرواہ نہیں، گھر میں میری آنے کے بعد میری چرپائی کہاں ڈمکا دے، مجھے پرواہ نہیں، خوبصورت ہو، گوری چٹی، مجھے پرواہ نہیں، گوری چٹی، گوری چٹی، ایسے چاہیے۔ پتا چلا کہ کالا کسی کو اچھا نہیں لگ رہا، کالا کسی کو، پھر بتاؤ کالے کسی کو اچھے لگتے، میں بڑی پیاری بات سنانے والوں اس لیے ذہن بنا رہا ہوں، کالا کسی کو اچھا لگتا ہے، لگے؟ ہاں لگے، اس کا مطلب یہ جانتے ہیں یہ عاشق ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ کالے کو تو کوئی پسند ہی نہیں کرتا، کالے کو تو ایک ہی پسند کرتا ہے جس کو محمد کہتے
ایسا پسند کر دیا جس کو بلال کہتے ہیں جنت جس کی تالی ہے. لیکن میں تمہیں یہ بھی بتاؤں واقعی کالا کسی کو پسند نہیں. ابھی وہ اسی میں آ جائے گا. کالا کسی کو نہیں. ہاں یہ تو انہوں نے محبت میں کہہ دیا. ہاں ارے ماں نہیں کہتی ہے, باپ نہیں کہتا اپنے کالے بیٹے کو. کسی کا بچہ کالا ہو تو خود میں لیا ہوا کیا کہتا, میرے لال, میرے پیلے, میرے نیلے. کبھی کوئی اماں یہ کہتی ہے کالے نہیں, میرا لال ہے, میرا لال ہے, لال. تو یہی بولتے ہیں. پتہ چلا کالا پسند ہی نہیں. اب سنی بات, یہ جہنم میں پڑے ہوئے ہوں گے, چیخ رہے ہوں گے, چلا رہے ہوں گے. ان کی چیخیں اور چلانے کی آواز ان کے پڑوسیوں کے کانوں میں جائے گی. جہنم میں پڑوسی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوں گے. جنت میں بھی ہوں گے, دنیا میں پڑوسی ہیں تو وہاں پہ بھی ہوں گے, ہے نا. یہ جب چیخیں گے چلائیں گے تو پڑوسیوں کو, ان کے پڑوس میں رہنے والے جھانک کر دیکھیں گے, لیکن یہ کون ہے, یہ چیخ رہا چلانا ہے, یہ محمد ہی ہے یہاں پر. اور یہ جو جھانکیں گے پڑوسی یہ کون ہوں گے؟ یہ یہودی, موسیٰ کے ماننے, عیسیٰ, یہ انہوں نے نافرمانی انہوں نے کری, کافر, بت پرست ہیں. یہ جیسے دیکھیں گے ان کو محمد یہاں پہ بڑے چیخ چلا رہے ہیں, یہ بڑے خوش ہوں گے, خوش ہو کر کہیں گے بھائی تم یہاں کیسے آ گئے, تم تو دنیا میں کہتے تھے ہم کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ہم جنت میں جائیں گے. تم بتوں کی عبادت کرتے ہو, غیر اللہ کو مانتے ہو, شرک کرتے ہو, تم جہنم میں جاؤ گے. تو ہماری تو بات صحیح تھی, ہمیں تو یہ آنا تھا, ہم نے بت پرست نہیں کری, یہاں آنا, شرک کرا یہاں آنا تھا. تم تو ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے, رسول اللہ کی رسالت کو مانتے تھے, پھر کہاں کیوں آ گئے, پھر کیوں آ گئے یار؟ تانا ملے گا ان کو, تانا. کیوں آ گئے؟ اس لیے آ گئے کہ ماں باپ کی نافرمانی کری, اس لیے آ گئے کہ بہن کا حق مارا, اس لیے آ گئے کہ یتیموں کا مال کھایا, اس لیے آ گئے کہ شراب پی, اس لیے آ گئے کہ زنا کرا, اس لیے آ گئے کہ سود خوری کری. یہ معراج کی رات میں سب دیکھا ہے جناب محمد رسول اللہ, سب کو دیکھا ہے. شرابیوں کو, زانیوں کو, سود خوروں کو, ماں باپ کے نافرمانوں کو, پڑوسیوں کو ستانے والوں کو, بہن بھائی کا رشتہ ختم کرنے والوں کو, یتیموں کا مال کھانے والوں کو, سب کو دیکھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ یہاں آ گیا. اب جب وہ یہودی کہانا دیں گے بھئی تم تو کلمہ پڑھتے تھے, تم تو ایک اللہ کی بات, تم کیسے آ گئے؟ تو اللہ کو یہ بات اچھی نہیں. اب یہ موڑا بھی یہاں سے مڑا, جاؤ گے لیکن اب کیسے جاؤ گے ذرا سوچ لو. یہ اب مڑا, وہ یہودی کہانا دیں گے تم کیسے آ گئے؟ اللہ کو بات پسند نہیں. اللہ رب العالمین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے گا اور کہے گا اے محمد جاؤ, جا کر اپنی امت کو جہنم سے نکالو. اللہ جبریل سے نہیں کہے گا جاؤ جا کر میرے بندوں کے لیے دروگا ہے جہنم مالک سے کہہ دو نکال دے. اللہ نہیں کہے گا خود, بلکہ کیا کہے گا, جاؤ میرے محبوب محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے کہو اپنی امت کو. پہلے تو یہ بھی بات دماغ, اگر نکالا ملے گا تو کس کے ذریعے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ساتھ اپنے چاہنے والے جو ہوں گے ان کو لے کر جائیں گے. صحابہ کی جماعت ہوگی اور یہ اللہ کی جماعت ہوگی. ایک طرف صحابہ کی جماعت چل رہی ہوگی تو دوسری طرف غوث الاعظم کی جماعت, خواجہ غریب نواز کی جماعت, حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند سے شہاب الدین سہروردی, حضرت نظام الدین. یہ کام بہت بڑا ہے نا,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے ساتھ ان کو لے کر جائیں گے جو دنیا میں رہبر بنے ہوئے تھے، ان کو ساتھ، جو بڑے بڑے پیر بنتے نا ان کو ساتھ میں چلو، کیوں کہ میرے امتی جہنم میں ہے، میں ان کو نکلواؤں گا، تعداد بہت ہے، کہیں ایسا نہ ہو دیر لگ جائے، تم میرے ساتھ چلو، تم اپنے اپنے پیروکاروں کو پہچان کر نکلوا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہوں گے، پیچھے پیچھے آگے دولہا چل رہے ہوں گے، پیچھے سارے باراتی، جیسے معراج کی رات کا دولہا کعبۃ اللہ سے اس انداز کے اندر گیا کہ براق پہ سوار ہو کر مسجد اقصیٰ میں پہنچا، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں بیٹھے ہوئے تھے، براتی بنے ہوئے، آگے دولہا امام کی شکل کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے دولہا بن کر جیسے گئے تھے، اور آسمانی کتنے ملائکہ آپ کے استقبال کے لیے آئے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں، جب جبرائیل علیہ السلام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آئے تھے نا کعبۃ اللہ کے اندر، تو سارا کعبہ جو تھا، کعبے کا صحن سارا مطاف فرشتوں سے بھرا ہوا تھا، 70,000 فرشتے جبرائیل کے ساتھ تھے، 70,000 فرشتے میکائیل کے ساتھ تھے، 70,000 فرشتے اسرافیل کے ساتھ تھے، 2,10,000 فرشتے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کعبۃ اللہ کے اندر درود کی گونج تھی، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کر کے جبرائیل علیہ السلام لے گئے۔ بہت بڑا کم ہے، میں اشارت دے رہا ہوں، تفصیل سے سناؤں تو خالی یہیں پہ کعبے میں ہی لگ جائیں گے 3 گھنٹے، آگے کی بات میں۔ کعبۃ اللہ سے وہ سواری چلی، مقدس مقامات پہ رکی، کوہ طور آیا تو وہاں پر اترے جناب محمد رسول اللہ، وہ کوہ طور جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے تھے، وہاں پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر نفل پڑھے، پھر آگے چلے بیت اللحم آیا جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، حضرت مریم رہا کرتی تھی، وہاں اترے، آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، پھر آگے چلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار کے پاس سے گزرے، موسیٰ کا مزار آیا، براق رکا، اللہ کے نبی براق سے اترے، موسیٰ کی قبر کے پاس پہنچے، اور آپ نے وہاں پر بھی 2 رکعت نماز۔ اب تو سمجھ میں آ گئی، اب تو کسی ولی کی بات نہیں سنا رہا میں آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے کہ برگزیدہ بندوں کے مزارات پر جانا ہو۔ اللہ کے نبی گئے ہیں موسیٰ کی قبر پر، اچھا موسیٰ افضل ہے کہ جناب محمد رسول اللہ افضل ہے؟ جب تمام نبیوں کے سردار موسیٰ کی قبر پر جا سکتے ہیں تو ہمیں جانے میں کیا ممانع ہے نا؟ تو 2 باتیں ہوتی ہیں، کبھی فیض دینے جایا جاتا ہے، کبھی فیض لینے جایا جاتا ہے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا فیض لینے گئے تھے اور ہم فیض لینے جاتے ہیں۔ وہ فیض کیا لینے گئے تھے؟ کیونکہ آگے کام بننا ہے موسیٰ کا، جو کام کوہ طور پر نہیں پورا ہوا تھا وہ کام آج پورا ہوگا۔ وہ کوہ طور پر جو کام ادھورا رہ گیا تھا، موسیٰ نے رب سے کہا تھا رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے کہا تھا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے، تو وہ ادھورا رہ گیا تھا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے کا یہ فیضان ہوا
کہ موسیٰ کا وہ کام آج پورا ہو گیا بذریعہ محمد رسول اللہ، بذریعہ وہ جو واقعہ ہے نا کہ راستے میں روک لیا موسیٰ نے کہا بہت زیادہ ہے نمازیں کم کرانا، بہت زیادہ نمازیں کم کرانا مقصد نہیں تھا سر، انہیں کہا پڑھے نہ پڑھے نماز، یہ تو ایک بہانہ تھا، اصل مصطفیٰ کی آنکھوں میں موسیٰ کو رب کا جمال ہے، موسیٰ کی آنکھوں میں رب کا دیدار کرنا تھا، موسیٰ نے محمد کی آنکھوں میں رب کا دیدار کرنا، محمد عربی جن آنکھوں سے ما زاغل بصروں کے جلوے لے کر آئے تھے، وہ ما زاغ کے جلوے موسیٰ محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں، ہاں وہ جلوے جو لے کر آئے تھے اس انداز میں لے کر آئے تھے، گئے حق سے ملنے جو مصطفیٰ تو در کریم کھلا ملا، نہ تھا پردہ نور سے نور کا، یوں ہی نور نور سے جا ملا۔ مجھے آج یہ تو بتاؤ تم کہ میں تم کو آج سے کیا کہوں، جو خدا کو ڈھونڈا تو تم ملے، تمہیں پا لیا تو خدا ملا۔ موسیٰ کہہ رہے ہیں اے پیارے محبوب اب آپ یہ بتا دو کہ میں آج سے تمہیں کیا کہوں، مجھے آج یہ تو بتاؤ تم کہ میں تم کو آج سے کیا کہوں، جو خدا کو ڈھونڈا تو تم ملے، تمہیں پا لیا تو خدا ملا۔ گئے حق سے ملنے جو مصطفیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر گئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ لیں؟ پھر یہاں سے سواری آگے بڑھی، حضرت آسیہ کے مزار کے اوپر سے گزر ہوا، رات کے اندر ہی آسیہ کی قبر سے جو اٹھنے والی خوشبو تھی محسوس کرنے کی رحمت عالم۔ پھر رات آگے بڑھا، مسجد اقصیٰ پہنچ گیا، مسجد اقصیٰ کے دروازے پہ براق کو باندھ دیا گیا، اندر آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے انبیاء و مرسلین جمع تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، آپ نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی، زمین کے اوپر سارے نبیوں کی امامت فرمائی۔ آسمان پر جب گئے بیت معمور کے اندر، ساتویں آسمان کے اوپر جو بیت معمور ہے کعبے کی سیڑھ میں جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، جب وہاں پہنچے تو سارے آسمانی ملائکہ جمع تھے، آپ نے وہاں سارے آسمانی ملائکہ کی امامت فرمائی اور سب نے وہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ایک ایک بات دیکھی ہے معراج کی رات میں۔ معراج آپ نے گئے جلدی سے، آپ کے ساتھ ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، طلحہ بھی ہیں، زبیر بھی ہیں، اور ادھر غوث العظم بھی ہیں، غریب نواز بھی ہیں، خواجہ قطب الدین بھی ہیں، نظام الدین الاولیاء بھی ہیں، علاء الدین صابر کلیانی بھی ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے جمع غفیر ہیں، یعنی قادری بھی ہیں، نقشبندی بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، سارے سب ساتھ اس لیے کہ جلدی جلدی پہچان کے نکالیں۔ جیسے پہنچے دروغ جہنم، مالک نے کہا سرکار آپ کیسے تشریف لے آئے؟ اے مالک میری امت کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کہا میں برباد ہو جاؤں، ہلاک ہو جاؤں یا رسول اللہ، اگر آپ کی امت کو بال برابر بھی لگے برباد ہو جاؤ۔ میں نے کہا جلدی نکال۔ اب جب سب کو نکال لیا اب تو تمہارے مطلب کی بات آ گئی نا، ہماری جائیں گے جنت، جائیں گے، لیکن ابھی وہ باقی ہے، کالے کسی کو پسند نہیں، کالے کسی کو پسند نہیں۔ اب جب کہ یہ نکالے جائیں گے جہنم سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شکلیں دیکھیں گے تو سارے کے سارے جل کر کوئلہ ہو جائیں، سیاہ خام،
بھائی زبردست آگ ہے نا یہ، ذرا سی آگ، دنیا کی آگ اگر 5 منٹ ہمارے بدن میں لگ جائے تو پورا جسم جل کر کیا ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے نا، 5 منٹ میں جلا دیتی ہے پوری آگ ہمارے جسم میں۔ وہاں تو 70,000 برس میں تو گرا، پھر کتنا رہنا پڑا؟ لاکھوں برس۔ ایک نماز جان کر چھوڑنے پر 2 کروڑ 88 لاکھ برس تک جہنم میں جلنا پڑا، ایک نماز چھوڑنے۔ اسی طرح ایک روزہ چھوڑنے پر 8 لاکھ برس تک جہنم میں جلنا۔ اب یہ جل کر کیا ہو جائیں گے؟ کوئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو نکالنے کے بعد دیکھیں گے کالے کالے کوئلہ بالکل جلے ہوئے، اے اللہ یہ تیری جنت جلا دی، یہ کالے کالے جائیں گے جنت، یہ کالے کروں گے؟ کالے کسی کو وہ ایک ہی کالا پسند ہے بس، جس کو بلال